بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے چینل اسلام کی باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ۔ ایک روز حضرت عمر اپنے گھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ رستے میں قبیلہ بنو زہرہ کے ایک شخص نعیم بن عبداللہ سے ملے۔ نعیم نے پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ روز روز کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ نعیم نے کہا، ایسا کرنے سے تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر نے کہا، لگتا ہے تم بھی اپنا دین چھوڑ چکے ہو۔ نعیم نے کہا، میری فکر چھوڑو، پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعد بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر کے غیظ و غضب کی آگ اور شدت سے بھڑک اٹھی۔ ادھر سے سیدھا بہن کے گھر کی طرف پلٹے۔ وہاں حضرت حباب بن عارث عمر کی بہن فاطمہ اور اس کے شوہر سعید بن زید کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت حباب نے قدموں کی آہٹ سنی تو فوراً صحیفہ لے کر گھر کے اندر چھپ گئے۔ عمر گھر کے اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے، لگتا ہے تم دونوں صحابی ہو گئے ہو۔ سعید نے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ ہو تو بہنوئی کے منہ سے اتنی بات سننی تھی کہ عمر نے انہیں گریبان سے پکڑ کر ضد و کوب کرنا شروع کیا۔ فاطمہ شوہر کو چھڑانے آئیں تو عمر نے اسے اس شدت سے گھونسا مارا کہ اس کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ آخر وہ بھی عمر کی بہن تھیں۔ غضبناک ہو کر کہنے لگی، عمر، تم خواہ کچھ بھی کرو لیکن ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ بہن کو لہو لہان دیکھ کر عمر سخت شرمندہ ہوئے۔ پھر کہنے لگے، اچھا ذرا مجھے بھی تو وہ کلام سناؤ جو تم لوگ پڑھ رہے ہو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نے سورہ طٰ کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا شروع کی۔ آیات سن کر عمر کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، یہاں تک کہ جب یہ آیت سنی، ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو، تو کہنے لگے، کیا ہی اچھا کلام ہے۔ یہ سن کر حضرت حباب باہر آ گئے اور کہنے لگے، مبارک ہو عمر، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر اسلام لانے کے فوراً بعد بیت اللہ گئے اور بآواز بلند کہنے لگے، اے لوگو، عمر مسلمان ہو گیا ہے، تو جو کوئی اپنی ماں کو ماتم گسار، اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے تو وہ آئے اور ہمیں رب العزت کے گھر عبادت کرنے سے روکے۔ الطاف حسین حالی لکھتے ہیں، حیدر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے۔ عمر کی جس پہ ایک کپ کپی سی ہو گئی طاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا، ہر جانب صدائے مرحبا گونج اٹھی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔